اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں سب سے اول احسان اور انعام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بر اعظم، 195 ممالک، 4200 مذاہب میں چن چنا کر اپنی مشیت، مرضی، شفقت، مہربانی سے ہمیں آپ کو قوم مہدویہ جیسی عظیم قوم میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیجنے کے جو وعدہ کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اس میں سب سے پہلی صفت یہی بتائی کہ اللہ اس قوم والے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج 530واں اجماع مبارک کا یہ مقدس موقع ہماری خوش نصیبی ہے کہ 550 سال کے طویل عرصے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جیسے تیسے تصدیق مہدی پر رکھا ہے، اس پاک مقدس گروہ میں ہمارا شمار ہے۔ تو اس مقدس گروہ میں جو بھی عمل ہے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عالیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس قوم کا ہر عمل، ہر بات اور ہر کام عالیت والی ہے، سپیریئر ہے۔ تو اس عالیت والی قوم کے کسی بھی عمل کے تعلق سے اس کی اہمیت، افادیت کو جب تک ہم معلوم نہ کریں، ہمیں علم نہ ہو کہ یہ عمل کیا اہمیت رکھتا ہے، اس میں افادیت کیا ہے، تو اس وقت تک اس عمل کی فضیلت اور عظمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ عمل کی اہمیت، افادیت، عظمت یہ ہے، تو پھر ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، ایقان بھی بڑھتا ہے۔ بے علمی کی وجہ سے اس اجماع کے موقع پر لکڑی جیسی حقیر شے کو سروں پر اٹھائے جانے کو بے علمی اور جہالت کی وجہ سے اگر کوئی غلط سوچتا ہے تو یہ بد نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی عظیم ہستیوں کا رہا ہے۔ اجماع ایک اکٹھا ہونا، ایکجا ہونا، گیدر ہونا کسی بزرگ کے بحریام عرس کے ضمن میں، اور اس بحریام اور عرس کے ضمن میں پکوان کے لیے پانی یا لکڑی کا لانا، اسے اجماع کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ اجتماعیت، پورے مل ملا کر یہ کام کرتے ہیں، اور اجتماعیت میں برکت ہی برکت اللہ نے رکھا ہے۔ 550 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس اجماع میں مرشد، مرید، کاسب، فقیر، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، بادشاہ، رعایا، سب حصہ لیے ہیں۔ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے بھی پالن پور کے بادشاہ مہدوی تھے، وہ بھی ایک حقیر ادنا مہدوی کی حیثیت سے اجماع کے موقع پر سر پر لکڑی کو اٹھانا باعث عزت اور توقیر سمجھ کر اٹھاتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ گمان ہو سکتا ہے، یہ خیال آ سکتا ہے کہ لکڑی جیسی حقیر شے کو وہ بھی سروں پر کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اجماع کا عمل، اور اجماع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بحریام یا عرس کے ضمن میں پکوان کرنے کے لیے پانی یا لکڑی اکٹھا کرنے کے لیے لکڑی جنگل سے اور پانی کنویں سے لایا جاتا تھا، تو چونکہ کام
جو کیا جا رہا ہے وہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے، تو کوئی بھی چیز جو عظمت اور برکت والی ہوتی ہے اس کا مقام یا تو سر ہوگا، یا پھر سینے سے لگائیں گے، یا پھر چومیں گے۔ تو یہ محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے بھی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم دین سے پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو ہم ایک قوم کو لائیں گے جس سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ قوم افراد اللہ سے محبت کریں گے۔ تو محبت مہدویوں کا تر امتیاز ہے، سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی نشانی اللہ سے محبت۔ تو اللہ ہمارا محبوب ہوا، محبوب سے ریلیٹڈ، محبوب سے کنیکٹڈ اور محبوب سے اٹیچ جو چیز ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے، اور ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، نسبت، ریلیشن جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی شے بھی، عمل بھی، یا کوئی چیز بھی مقدس بھی ہو جاتی ہے اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ اجماع کا عمل، سروں پر لکڑی جیسی حقیر چیز، جو آج کل تو لکڑی کا استعمال بھی ختم ہو گیا، اس کو سروں پر اٹھانا، تو یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کا عمل ہے۔ یہ قوم مہدویہ کا قدیم ٹریڈیشن اور عمل در آمد قدیم ہے وہ ہستیوں کا جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے۔ اللہ اور اللہ والوں سے سچی محبت ہو تو ان سے ریلیٹڈ ہر چیز متبرک اور مقدس ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کا متبرک اور مقدس ہونا نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے۔ جب کوئی چیز کسی سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، کسی سے رشتہ جڑ جاتا ہے، نسبت لگ جاتی ہے، تو پھر جس سے لگ رہی ہے اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دنیا میں سب سے مقدس ترین جو عمارت ہے، اسٹرکچر ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ شریف۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، تعلق، رشتہ، ریلیشن اللہ سے ہو گیا، تو اللہ کا یہ گھر، اس کے مقابلے میں کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ کعبۃ اللہ اگرچہ کہ ایک اسٹرکچر ہے، مٹی، پتھر، دروازہ، چھت اور فرش سے بنا ہوا ہے، عام اگر نظریے سے دیکھا جائے تو وہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اللہ سے ریلیٹڈ ہو گئی، اس لیے وہ متبرک اور مقدس ہو گئی۔ کعبۃ اللہ کا ذرہ ذرہ، کعبۃ اللہ پر جو چیز ڈالی جاتی ہے، کعبۃ اللہ میں جو چیز ہے وہ سب مقدس۔ اب کعبۃ اللہ کا غلاف جب تک فیکٹری میں رہتا ہے کپڑا شمار ہوگا، لیکن جو ہی کعبۃ اللہ پر ڈال دیا گیا، غلاف کعبہ بن گیا، کعبے سے ریلیٹڈ ہو گیا، تو اس کی عظمت بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ عرصے تک بھی، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے ٹکڑوں کو تبرکن دیا جاتا اور اسے استعمال کیا جاتا، چوما جاتا، گھر میں رکھتے ہیں، برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ کے پاس ہی ایک وہ مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کعبے کو اسرنو بنا رہے تھے تو آپ جس پتھر پر پھیر کر کعبۃ اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے قدم مبارک کے نشان پتھر پر پڑ گئے، مقام ابراہیم وہ قرار پایا، آج بھی وہ ہے۔ جو کعبے کی دیوار اوپر ہوتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کے قدم مبارک جن پتھر پر پڑے، نبی اللہ خلیل اللہ سے نسبت پانے کی وجہ سے اللہ نے اس مقام ابراہیم کو اتنا مقدس بابرکت کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ایمان والو تم ابراہیم کے نقش قدم فٹ پرنٹ کو مصلی بنا لو، جائے نماز پڑھنے کی جگہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر اقدس کا نشان نہیں ہے،
آپ کے اوپر کے باڈی کے پارٹس کا نشان نہیں ہے، ہاتھ کا نشان نہیں ہے، ختم مبارک، لیکن نسبت ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے اس مقام ابراہیم کی عظمت ہو گئی، یہی وجہ سے مقدس ہو گیا۔ تو چیزیں دیکھیے آپ، پتھر، پہاڑ، درخت، سمندر، ندی، کنواں، یہ جب کسی نبی سے، خلیفے سے نسبت پا جاتی ہے تو متبرک اور مقدس ہو جاتی ہے۔ اب وہی مکۃ المکرمہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑی، دنیا بھر میں بے شمار لاتعداد پہاڑیاں ہیں، ایک سے ایک پہاڑی ہے، لیکن اللہ کی وہ ایک مخلوق ہے، کوئی متبرک نہیں، کوئی مقدس نہیں، کوئی کسی سے ریلیٹڈ نہیں، کوئی تعلق اور رشتہ نہیں، لیکن صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب خوش ہوا، بیٹے کے لیے پانی کے لیے تڑپ کر اس پہاڑی سے اس پہاڑی سے پھر پلٹ کر یہ جو آئے اللہ تعالیٰ اسے کیپچر کر لیا، منظور کر لیا، اور اس نقشے کو ایسے بنا دیا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں عام پہاڑیاں نہیں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں ہیں۔ تو ریلیٹڈ کس سے ہوئی؟ اللہ سے، اللہ سے ہوتے ہی وہ پہاڑیاں مقدس ہو گئی، وہ پہاڑیوں کے ذرات مقدس ہو گئے، وہاں کا ماحول، وہاں کا ایٹماسفیئر مقدس ہو گیا۔ عزیزان محترم، زمزم یہ بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک معصوم سے، ننھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں گھس رہے ہیں، نہ پیشانی ٹکائی، نہ ہاتھ گھسا، پیر کے ایڑیاں گھسے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمے کو پھوڑ دیا، اتنا پانی نکلنے لگا کہ زم زم، رک جا بولنا پڑا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ رکا دنیا کو ڈبونے سے، دنیا کو بچانے کے لیے رکا، لیکن وہ زمزم کا ہزاروں سال پرانا کنواں آج بھی مقدس ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت اور تعلق، ریلیشن، کنیکشن ہونے کی وجہ سے وہ زمزم اور زمزم کا پانی مقدس ہو گیا، ورنہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن زمزم کے مقابلے میں کوئی پانی نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ نے ادب بھی بتا دیا کہ عام پانی کو تو بیٹھ کر اطمینان سے گھونٹ لے کر، چسکیاں لے کر پینا ہے، لیکن زمزم کے تعلق سے بتا دیا کہ اس کی برکت ایسی ہے، اسماعیل سے نسبت اور ریلیشن ایسا ہے کہ اس پانی کو منہ بھر بھر کر پیو، پیٹ بھر بھر کر پیو۔ تھوڑا پانی پینا منافقت کی نشانی قرار دی گئی، اور پیٹ بھر کر زمزم کے پانی کو پینے سے یہ بتایا گیا کہ آدمی منافقت جیسی بدترین روحانی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پانی اگرچہ کہ نکلا حضرت اسماعیل، لیکن نسبت ہونے کی وجہ سے مقدس ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ، قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، ناقۃ اللہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو دنیا کی ساری اونٹنیوں میں وہ اونٹنی مقدس ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس اونٹنی کو مقدس مانا گیا۔ بے جان پہاڑ کی بھی مثال دیا، بے جان پانی کی بھی مثال دیا، اور ناقۃ اللہ جیسے جانور کی بھی مثال، اور ایک حجر اسود ہے، یہ جنت کا پتھر، اللہ کے نبی نے چوما، نسبت ہوئی اور جنت سے نسبت ہے، اس وجہ سے یہ پتھر بھی مقدس ہو گیا۔ پہاڑیں تو سینکڑوں ہیں، لیکن حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر جھومنے والا ایک ہی پہاڑ تھا، وہ احد کا پہاڑ، مدینہ طیبہ کے قریب میں جو احد کا پہاڑ ہے۔ تو نسبت قرار پائی کیسے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مقدس ہو گئی نسبت کی وجہ سے۔ قرآن میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہے۔ تابوت کہتے ہیں صندوق کو، سکینہ جو اطمینان دلانے والا، سکون پہنچانے والا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس تابوت میں آثار تھے، نشانیاں تھے. ہم اب لکڑی اٹھانے والے ہیں تو لکڑی سے لکڑی مطابقت دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو ٹیک کر آپ چلتے تھے، لکڑی چھوئی، وہ بھی لکڑی ہے. اس تابوت میں وہ عصا تھی. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کا امامہ پگڑی تھی اور اس میں توریت رکھا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی اسلامی جنگ ہوتی، کفار سے لڑتے، تو وہ تابوت سکینہ کو جنگ میں فوج کے آگے رکھتے تھے. جو چیز متبرک ہوتی یا تو سر یا سینے سے لگائیں گے یا چومیں گے یا آگے رکھیں گے، یہ اس کے پلیسز ہیں جو متبرک ہوتے. تو تابوت سکینہ کو جنگ کے موقع پر رکھتے تھے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس تابوت سکینہ میں موجود اشیاء، چیزیں، میٹریل چونکہ نسبت رکھ رہی ہے انبیاء سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ یا اللہ والوں سے نسبت پا جائے اسے سروں پر رکھیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے یا پھر بولتے سو آگے رکھیں گے. عزیزان محترم، ایک سچا مومن ہمیشہ نسبتوں کو دیکھتا ہے. ریلیشن کیا ہے، کنیکشن کیا ہے. وہ آدمی ہمیشہ کنفیوژن میں آ جاتا، بلکہ گمراہ ہو جاتا جو چیزوں پر فوکس کرتا ہے. ارے یہ تو پہاڑ ہے معمولی، نعوذ باللہ، اور اونٹنیوں کی طرح یہ بھی اونٹنی ہے. نہیں، اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہا، اللہ کی نشانیاں قرار دیا. تو یہ عام نہیں ہوئے، یہ خاص. تو جو سچا مومن ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اور عقیدہ سچی اور پکی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اشیاء کو، چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں، کس سے نسبت رکھتے ہیں، کس سے کنیکٹڈ ہیں، یہ دیکھتے ہیں. تو زمزم ایسا پانی ہے جس کے تعلق سے مجھ فقیر کو تو نہیں معلوم کہ کوئی مسلم نے کبھی زمزم کے پانی پر سرچ کیا ہو، ریسرچ کیا ہو. کوئی بھی مسلم نہیں کرتا. کیوں؟ وہ آمنا صدقنا یہ دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کے معصوم نبی کے صدقے میں یہ ملا سو برکت والا تحفہ ہے، اسے بلائنڈلی پی لیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی. اور لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس پر ریسرچ کرنے والے نان مسلمز رہے، غیر مسلم رہے. انہوں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ عام پانی میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو آج تک کوئی بھی مسلم نہیں کیا. تو ویسے ہی اجماع کے موقع پر دیکھیے کہ اب ہم جو لکڑی اٹھانے والے ہیں یا جن دائروں میں پانی اٹھایا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل کس کا ہے، کس سے نسبت رکھتا ہے، کس سے کنیکٹڈ ہے اور کس سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. دنیا کہاں سے کہاں چلے جائے، ترقی کرتی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ٹریڈیشن ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا. لیکن ہمیں صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے. جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی اہمیت، افادیت کو پیش نظر رکھے لکڑی جب اٹھائیں گے تو اس اجماع کے موقع پر ہم ان اللہ کے دیکھنے اور دکھانے والی مقدس ہستیوں کے تعلق سے، اور خاص طور پر آقا و مولا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمیں جو یہ نعمت ملی ہے، ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عظیم دولت، جس کے تعلق سے آج پوری دنیا بے چین، مضطرب، تلاش میں سرگرداں ہو کر نسلوں کو برباد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انمول دولت جو ہمیں عطا کی ہے، اس دولت کو سمیٹے رکھ کر، اس دولت کو بچانے کے لیے مہدی علیہ السلام نے جو تصدیق بندہ عمل فرمایا ہے، اس تصدیق پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو، فرمودات کو، احکامات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی سعادت
عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کے یہ نرالے اور بہترین اعمال کی قدر، منزلت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں باقی اور زندہ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.